ایک پروجیکٹ کو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں اور یہ انیشیٹو بہت خوبصورت ہے. یہ وی این ہے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم صاحبہ پروسیکیوشن منسٹر رانا بلال احمد صاحب کا. اور رانا بلال احمد جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم ہے پروسیکیوشن، اس نے میرے کام کو سراہا بھی ہے. بڑی بات، پورے پنجاب میں اس نے مجھے شاباش بھی دی ہے، آنریریم کا اعلان کیا جو میں مل بھی گیا ہے. ماشاء اللہ میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور ان کے ویژن کو ہم آگے لے کر جا رہے ہیں. سی ایم ان کو آئے ہوئے ابھی 1 مہینہ ہی ہوا ہے. وہ ینگ ہے، انرجیٹک ہیں اور پروسیکیوشن کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ رانا بلال احمد رانا ہمارے سیکرٹری صاحب سلمان غنی صاحب اور ہمارے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحات علی شاہ صاحب نے شیخو پورہ میں وزٹ کیا اور ہمارے کام کو انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. میں کلیکشن آف ایویڈنس جہاں سے بھی ان کو ملتی ہے انہوں نے کرنی ہے، وہ آزاد ہیں. ہم نے صرف ان کو گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے، وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں. اس کے بعد ملزم گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ ریمانڈ سٹیج پہ آ جاتا ہے کیس، تو وہاں بھی پروسیکیوٹر کا رول بہت اہم ہے. پروسیکیوٹر اس پہ ایویڈنسی ٹیسٹ لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پبلک ٹیسٹ کا ٹیسٹ لگاتا ہے اور یہ ٹل دی ڈیسیژن آف کیس چلتا رہتا ہے. مقولہ بڑا مشہور ہے، جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائڈ. بالکل صحیح. تو وہ جیسے جب پرچہ درج ہوتا ہے تو مختلف وجوہات ہیں ڈیلے ہونے کی. یہ مقولہ اس لیے بنا ہے، ڈیلے کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے اس کو انصاف نہیں ملا. تمام ملزمان حاضر نہیں ہوں گے، چارج فریم نہیں ہوگا، اور چارج فریم نہیں ہوگا ٹرائل نہیں شروع ہوگا. بڑی بات ہے. 41,000 سے زیادہ تھے اور اب تقریباً 800 سے کم رہ گئے. 800 سے بھی کم رہ گئے. ہیوج. میں ان کرم سے کبھی کسی سے نہیں ڈرا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بے گناہ بندہ اس کو سزا نہ ہو، جو گناہ گار ہے اس کو سزا ہو. آپ اس فائل کو ڈاکٹر صاحب کو دکھانا، آپ میرے ساتھ چلیں. صحیح ہے. بہانے سے لے گیا اور گن پوائنٹ پر اس کے ساتھ اس نے ریپ کیا. اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں حذیفہ اشرف آسمی اور آج کے امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک پروجیکٹ کو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں اور یہ انیشیٹو بہت خوبصورت ہے. یہ وی این ہے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم صاحبہ پروسیکیوشن منسٹر رانا بلال احمد صاحب کا. اور جس طرح سے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے اوپر بات کی جانی چاہیے، ہمارے انصاف کے اوپر جو انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں، جو میٹرز ہوتے ہیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. جو ہمارے معاشرے میں بگڑتے ہوئے مواد جو ہمارے سامنے آ جایا کرتے ہیں اس پر بات کرنی چاہیے. تو اس وی این کو میں پرسنلی خود بڑا آن کرتا ہوں، بڑا پسند کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیے کہ جو ڈپارٹمنٹس ہمارے انصاف کی فراہمی کے لیے، اس پر کام کرنے کے لیے، اور جو رکن اس کے اوپر جو ہے خوبصورتی سے کام کرتا ہے، اس کو آپ کے شانہ بشانہ ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور وہ جو ہماری گورنمنٹ کے ساتھ، ہمارے انصاف کے ساتھ اسپیسیفکلی چل رہا ہوتا ہے، ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے اور انہیں سراہنا چاہیے. آج ہمارے ساتھ اس پروسیکیوشن پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، شیخو پورہ سے تشریف لائے بڑی معروف شخصیت ہیں، ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر محمد علی کلیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے اور جو بھی وی این ہے، ان کا وی این بھی ہم اپنے وی این کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے آپ تک باتیں پہنچائیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ سنائیں. الحمدللہ. سر بہت شکریہ، آپ شیخو پورہ سے یہاں تشریف لائے اور چونکہ آپ کی مصروفیات بھی زیادہ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ مجھے ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ انصاف کی فراہمی میں کہیں ہم حائل نہ ہو جائیں، ہم بھی جو ہے نا وہ آپ کا وقت اس طرح سے نہ لیں. لیکن آپ کا شکریہ کہ آپ ڈپارٹمنٹ کو بھی بڑا سراہ رہے ہیں اور کس طرح سے انصاف کی فراہمی کے لیے ہمیشہ سے کوشاں رہتے ہیں. سر پہلی بات ہم اس میں یہ ایڈ کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم آپ کا تعلیمی پس منظر ایڈ کریں گے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی پروسیکیوٹر ہے وہ اپنے علمی، ادبی اور پروسیکیوشن آنے تک جو ہے وہ بیک گراؤنڈ اس میں تھوڑا سا شامل کرے، تاکہ ہم اپنے پروسیکیوشن کے جو سوالات ہیں اس میں ایڈ کر سکیں. یہ بتائیے گا کہ وہ سارا مواد کیا رہا، کس طرح سے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں آئے اور ڈی پی پی کے عہدے پہ فائز ہوئے، اور اس میں کتنی مشکلات پیچھے سامنا کرنے پڑیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے 1990 میں گورنمنٹ ہائی اسکول پتوکی سے میٹرک کیا تھا. ماشاءاللہ. انٹر میں نے 93 میں کیا تھا اور اس کے بعد میں گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائن میں 1995 میں بی اے پاس کیا. ماشاءاللہ. 96-98 میرا بیچ تھا گورنمنٹ ایف سی کالج لاہور سے، وہاں سے میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس پاس کیا. پھر 2001 میں نے ایل ایل بی قائد اعظم لا کالج سے، جو افیلیٹڈ ہے پنجاب یونیورسٹی سے، وہاں سے میں نے ایل ایل بی پاس کیا. صحیح. دسمبر 2002 میں مجھے وکالت کا لائسنس ملا اور ابھی میری صرف 3 سال پریکٹس تھی. صحیح. پتوں کی بار کا میں نے الیکشن لڑا اور 2006 میں پتوں کی بار کا جنرل سیکرٹری الیکٹ ہوا. ویری نائس. ماشاءاللہ. اور ابھی میری 7 سال پریکٹس ہوئی تھی تو ادھر سیٹی آ گئی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں
اور میں ایز اے ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر 2010 میں سلیکٹ ہوا. صحیح. تو پہلی پوسٹنگ میری بھاولپور میں تھی. اس طرح یہ سفر شروع ہوا. بالکل صحیح ہو گیا. ہم اس جانب جائیں گے کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انصاف کی فراہمی میں بڑا بنیادی کردار ادا کر رہا ہے. آپ اس ڈپارٹمنٹ کو کیسا دیکھ رہے ہیں اور اس کا سارا پروسیجر کس طرح سے لے کر چلا جایا کرتا ہے؟ اصل میں پراسیکیوٹر کا رول بہت اہم ہے. اچھا. جیسے ہی FIR ہوتی ہے، پراسیکیوٹر پہلے مینول ہوتا تھا، اب آن لائن لائن آف انکوائری دیتا ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. سر. جیسے لائن آف انکوائری دیتا ہے، لائن آف انکوائری کا مطلب یہ نہیں کہ پولیس وہاں پہ کام کرے، پولیس اور ایریا میں بھی کام کر سکتی ہے، کیونکہ ان کا کام ہے کلیکشن آف ایویڈنس. سر. جہاں سے بھی ان کو ملتی ہے انہوں نے کرنی ہے، وہ آزاد ہیں. ہم اس ان کو گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے، وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں. اس کے بعد ملزم گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ ریمانڈ سٹیج پہ آ جاتا ہے کیس، تو وہاں بھی پراسیکیوٹر کا رول بہت اہم ہے. وہاں پراسیکیوٹر تھریش ہولڈ ٹیسٹ لگاتا ہے. کوڈ آف کنڈکٹ ہے پراسیکیوشن کا، اس کی روشنی میں تھریش ہولڈ ٹیسٹ لگاتا ہے، کیا ایویڈنس اویلیبل ہے، کیا ہونی چاہیے. صحیح. وہاں بھی پراسیکیوٹر کا رول اہم ہے. اگر پراسیکیوٹر وہاں نہیں ہوگا، لائن انکوائری نہیں دے گا، تو پراپر کیس تیار نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہے. بات یہاں نہیں ختم ہوتی، بات آگے بڑھتی ہے. جب چلان بن جاتا ہے تو پراسیکیوٹر کے پاس آ جاتا ہے، تو پراسیکیوٹر اس پہ ایویڈنسی ٹیسٹ لگاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ پبلک انٹرسٹ کا ٹیسٹ لگاتا ہے، اور یہ ٹل دی ڈیسیژن آف کیس چلتا رہتا ہے. اس لیے پراسیکیوٹر کے رول کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. پراسیکیوٹر اگر اچھا کردار ادا نہیں کرے گا تو میرے خیال میں کنوکشن ریٹ بہتر نہیں ہوگا. دیکھیے، ہم نے اس پہ بات تو کی، چونکہ یہ ڈپارٹمنٹ خاص طور پہ جو ہے نا، جو اس سے متعلقہ ہیں افراد وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. عام شہری کو اس کا کردار سمجھنے کی کتنی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ، کیونکہ گورنمنٹ نے ہمیں اسی لیے بھرتی کیا ہے تاکہ کسی بندے کو 1 روپیہ بھی نہ لگے اور اس کو انصاف جلد از جلد مل سکے. ٹھیک ہے. تو ایک مقولہ بڑا مشہور ہے، جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائڈ. بالکل صحیح. تو وہ جیسے جب پرچہ درج ہوتا ہے تو مختلف وجوہات ہیں ڈیلے ہونے کی. یہ مقولہ اس لیے بنا ہے، ڈیلے کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے اس کو انصاف نہیں ملا. تو انصاف جلد فراہم کے لیے مختلف وجوہات ہیں. جیسے ہی پرچہ درج ہوتا ہے تو پولیس اپنا کام شروع کر دیتی ہے. پولیس کا کام ہے جلد از جلد کلیکشن آف ایویڈنس کرنا، لیکن چونکہ ہمارے قانون اجازت دیتا ہے، تفتیش بار بار تبدیل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مکمل نہیں ہوتی. تفتیش مکمل نہ ہونے کی وجہ سے مدعی کو بہت نقصان ہوتا ہے، ڈیلے ہو جاتا ہے. صحیح. پہلے ڈیلے وہاں ہو جاتا ہے جب چلان آتا ہے. چارج فریم کرنے کے لیے ملزمان کی حاضری بہت ضروری ہے. صحیح. جب تک تمام ملزمان حاضر نہیں ہوں گے چارج فریم نہیں ہوگا، اور چارج فریم نہیں ہوگا ٹرائل نہیں شروع ہوگا. اس کے لیے سارے ملزموں کا حاضر ہونا ضروری ہے، اور تمام ملزمان مختلف وکلاء ہائر کر لیتے ہیں. صحیح ہے. اور شہادت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر ملزم کا حاضر ہونا ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. وہاں ملزم اور ڈیفینس کونسل مختلف ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے. سر. ملزم بے شک سزا بھی ہو جائے، اتنی دیر ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ مقولہ بنا ہے جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائڈ، جیسے اس کو انصاف ملا نہیں. اس میں بہت سی ریفارمز کی ضرورت ہیں. اس لیے میری ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ تفتیش کے لیول پر بھی اور ٹرائل کے دوران بھی جلد از جلد اس کام کو نپٹایا جائے تاکہ اس کو انصاف ملے اور لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے. چلان، چونکہ آپ نے بات کی جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائڈ، میں خود بھی اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. چلان، آپ نے خود بات کی کہ چلان آتے آتے دیر لگ جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ سب سے زیادہ تفتیش نامکمل ہونے کی وجہ سے. تفتیش جب تک مکمل نہیں ہوگی تو چلان عدالت میں نہیں آئے گا. صحیح ہے. تو FIR ڈیلے ہو جاتا ہے. بعض اوقات پارٹیز لیٹ کرواتی ہیں، کچھ پارٹی کرواتی ہیں. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ پوسٹ مارٹم ہونا ہوتا ہے 302 میں، ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوتا ہے. اگر اویلیبل ہو تو وہ اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. صحیح. تو وہ ڈیلے ہو جاتا ہے. اس کے بعد بعض کا فالس امپلیکیشن ہے جس کی وجہ سے تفتیش بار بار تبدیل ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، اگر ان کو ریفارم نہ لائی جائیں تو یہ نظام بہتر نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. تو اس لیے ڈیلے ہوتا ہے. اس میں ایک بندہ ذمہ دار نہیں ہے، اس میں مدعی بھی ذمہ دار ہے کافی کچھ حد تک، پولیس بھی ہے، جوڈیشری بھی ہے. ہمیں سبھی کے سامنے کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہے سر. ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم سب پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، اسلام میں تو جلد از جلد انصاف کی فراہمی کا نظریہ ہے اور جلد از جلد انصاف ملنا چاہیے اور نظر آنا چاہیے تاکہ آئندہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر میں نے یہ غلط کام کیا تو مجھے سزا ہوگی. بالکل صحیح. جب یہ چیزیں رانا بلال صاحب کے سامنے گئیں اور دیکھا گیا کہ کس طرح سے کام جو ہے نا بہتری کی طرف جا رہا تھا،
تو بیسیکلی میں اس جانب اب آؤں گا کہ آپ نے بڑے کم عرصے کے اندر جو ہے وہ آپ کے حوالے سے بڑا مشہور ہوا کہ جو پروسیکیوٹر ہیں وہاں کے شیخوپورہ کے، انہوں نے بہت زیادہ چلان کی تعداد تھی اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، وہ کیا واقعہ تھا، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میں نے 1 دسمبر 2025 کو ایز اے ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر شیخوپورہ کو جوائن کیا. ٹھیک ہے، جب میں وہاں گیا تھا 2021 سے لے کے 24 تک کی جو پینڈنسی تھی وہ 41,000 سے زیادہ تھی. صحیح. میں نے اتنے کم عرصے میں 40,000 سے زیادہ پینڈنسی نکال دی ہے. اچھا، میری ٹیم نے بہت اچھا کام کیا ہے. اب 800 سے کم چلان رہ گئے 24 تک. بڑی بات ہے. 41,000 سے زیادہ تھے اور اب تقریباً 800 سے کم رہ گئے. 800 سے بھی کم رہ گئے. ہیوج. تو میں ان لوگوں کو کریڈٹ دینا چاہوں گا جن لوگوں نے کام کیا، خاص کر کلرکل اسٹاف میں رانا شاہد، رانا ضیاء اور سیر شاہد. میں ان کو جب بھی بلاتا ہوں وہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹاف میں جو کمیٹیوں میں کام کر رہے ہیں اس میں رمضان DDPP ہے، جواد حیدر بٹی ہے، ارج عاطف ADPP ہے. ایک بندے کو میں ضرور کریڈٹ دینا چاہوں گا، وہ منظر میں نہیں ہے لیکن اس کا تعاون ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے. وہ ہے رائے سلطان محمود خان منج، ایکس DPP، جو 17/10/2025 کو ریٹائر ہوئے ہیں. انہوں نے 27 سال بطور پراسیکیوٹر کام کیا ہے، جس میں اس نے 24 سال شیخوپورہ میں کام کیا ہے. صحیح. اس لیے وہ لوکل لوگوں کی سائیکی کو بھی سمجھتے ہیں اور کام کو بھی سمجھتے ہیں. تو اس لیے مجھے جب بھی کوئی لیگل ایشو ہوتا ہے، جب کوئی بات ہوتی ہے، میں ان کو کال کرتا ہوں تو ایسے میرے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں جیسے میرے باپ ہوں، مجھے بیٹوں کی طرح سمجھتے ہیں. بڑی بات. اور اس نے کبھی بھی میرے کام میں مداخلت نہیں کی. لیکن لیگل ایشو پہ جب بھی شام کو ملاقات ہو، جب میں ان کو بلاؤں تو وہ فوراً آتے ہیں اور ان کی ہمیشہ اس کی خدمات میرے لیے حاضر ہوتی ہیں. اس لیے میں اپنی ٹیم کے ساتھ ساتھ رائے سلطان محمود خان منج کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی وجہ کے وہ ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں. یہ دیکھیے نا، یہ ہوتی ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھائی کی جو ہے نا، اور اچھائی کی جیت ہوتی ہے. نیت صاف ہو تو وہ ڈپارٹمنٹ خوبصورت بنتا ہے اور صاف ستھرا ڈپارٹمنٹ بنتا ہے. تو ایسے لوگ مجھے لگتا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہونے چاہیے. سر یہ بتائیے گا کہ ہم اس میں چیزیں کچھ اور بھی ایڈ کریں گے، میں چاہوں گا کہ ہم اس میں کیسز بھی ایڈ کریں، لیکن اس سے قبل یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے کہ بطور ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہماری جو آپ کی جو روزمرہ زندگی میں روزمرہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس میں کوئی مداخلت اگر کرتا ہے، آپ کو پریشرائز کرتا ہے پرسنلی طور پر، یا آپ کے کچھ چلانس کے متعلق، یا آپ کے جو روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں اس میں، تو وہ پریشرائز کو آپ کتنی جلدی ابزارب کرتے ہیں، یا کس لیول تک لے کے جاتے ہیں، یا پیچھے ہٹنے کا کبھی سوچا؟ نہیں، میں نے کبھی پیچھے ہٹنے کا کبھی نہیں سوچا. میں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اور کبھی اللہ کے فضل و کرم سے کبھی کسی سے نہیں ڈرا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بے گناہ بندہ اس کو سزا نہ ہو، جو گناہ گار ہے اس کو سزا ہو. اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں. جیسے FIR ہوتی ہے اس سے لے کر ٹل دی ڈیسیجن آف دی کیس تمام میری ٹیم حاضر ہوتی ہے، میں بھی حاضر ہوں. دوران ٹرائل بھی وکلاء سنب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بلا خوف و خطر ہمارے پراسیکیوٹر کام کرتے ہیں. جب تفتیش ہو رہی ہوتی ہے، چلان ہمارے پاس آتا ہے، لوگ اپروچ کرتے ہیں، آفر بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے آج تک 1 روپیہ نہیں لیا. تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ یار ایمانداری سے کام کرے، لوگوں کو کام ہوتا ہوا نظر آئے. اور اس چیز کو رانا بلال احمد جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو CM ہیں پراسیکیوشن، اس نے میرے کام کو سراہا بھی ہے. بڑی بات. پورے پنجاب میں اس نے مجھے شاباش بھی دی ہے، آنریریم کا اعلان کیا جو میں مل بھی گیا ہے. ماشاءاللہ میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور ان کے ویژن کو ہم آگے لے کر جا رہے ہیں. تو بہت سی چیزیں ہیں جو ریفارم کی ضرورت ہے وہ کر رہے ہیں. ہم ان سے بہت خوش ہیں. اپنے پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحات علی شاہ صاحب، ہمارے سیکرٹری پراسیکیوشن سلمان کلنی صاحب، اور ہمارے جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو CM ہیں رانا بلال احمد، ہمارے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں. صحیح. سر یہ جو نوجوان وکلاء کے لیے ہمیشہ سے سوالات میں ایڈ کرتا ہوں، کیونکہ ہم نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں نوجوان وکلاء کی. نوجوان وکلاء جو اس پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہتے ہیں، آپ انہیں کیا کہیں گے؟ ہم نا جب تھوڑا سا جوان ہوئے تھے، ہمیں نا ایک مقولہ سننے کو ملا تھا، دیر آر آلویز ویکنسیز ایٹ دی ٹاپ. ٹاپ ہمیشہ خالی رہتا ہے. آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں تو آپ کو پہلے والے لوگ کہیں یار یہ تو پہلے یہ اوور کراؤڈڈ ہے. یہ بات نہیں سوچنی. جو نوجوان وکلاء میں ان سے یہی کہوں گا کہ وہ آئیں. صحیح. ٹاپ ہمیشہ خالی ہے، محنت کریں، رسپیکٹ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے. معاشرے میں بھی عزت دی جاتی ہے، وکلاء میں بھی عزت ہوتی ہے. کیونکہ پراسیکیوٹر کا رول جوڈیشری اور پولیس کے درمیان ایز اے برج ہے. بالکل صحیح ہے. تو عام بندہ نہیں پراسیکیوٹر. اس لیے میں نوجوان وکلاء کو کہوں گا کہ جو آنا چاہیں آئیں
ان کو بہت عزت ملے گی، وہ بہت آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پراسیکیوٹر بے شمار ایسے پراسیکیوٹر ہیں جو ہائی کورٹ کے جسٹس بھی بنے ہیں، اور پراسیکیوٹر کے پاس یہ موقع ہے، اگر وہ قابل ہے، محنتی ہے، تو وہ ہائی کورٹ کا جسٹس بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے نوجوان وکلاء کو پراسیکیوشن میں ضرور آنا چاہیے۔ بالکل صحیح سر، ہم اس جانب آتے ہیں کہ کچھ کیسز اس میں ایڈ کر لیتے ہیں جس کے حوالے سے ہمیں یہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کس طرح سے کام کر رہا ہے، لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، اداروں تک بھی پہنچانا ہے کہ مختلف ادارے بھی جو ہیں وہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے سیکھیں کہ کس طرح سے شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کیا جا رہا ہے، اور بلا شبہ جو اس چیز کو آن کر رہے ہیں، اس چیز کی جو ہے وہ ٹیک کیئر کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے ہر چیز کی سرویلنس کر رہے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ سر، کیس کی جانب آتے ہیں، میرے پاس ایک کیس آیا تھا نارنگ منڈی والا عدیل احمد، اس حوالے سے ہم بات کریں گے جو 2020 میں ہوا، اور 302 کا کیس تھا، جھگڑے کا کوئی معاملہ ہوا، اس کو کیسے دیکھا گیا، کس طرح، کتنا ڈیسپریٹ تھا، آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کیا، آپ کے ڈپارٹمنٹ نے اس کو کیسے دیکھا، اور اس نے معاشرے پہ تو اوبویسلی برا امپیکٹ ڈالا، تو آپ کا معاشرہ اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے اور آپ کا ڈپارٹمنٹ اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ ملزم نزاکت علی بہت ہوشیار اور چلاک ملزم تھا، اور جو اس میں مقتول ہے وہ عدیل احمد ہے۔ وہ عدیل احمد کو اس کا دوست تھا، اس کو بڑے طریقے سے بہانے سے اپنے ساتھ لے گیا اور اس نے اس کو قتل کیا تھا۔ اور جب وہ گرفتار ہوا 18/19 کی درمیانی شب کو، 18/19/2020 کی درمیانی شب کو ٹھیک ہے، وہ گرفتار تھا، اس نے حوالات کو توڑا اور فرار ہو گیا، جس کی وجہ سے معاشرے میں اور خوف و ہراس پھیل گیا۔ اللہ اللہ۔ اور وہ جب وہ دوبارہ گرفتار ہوا، اس کا ٹرائل چلا تو اس نے مدعی، گواہان اور پراسیکیوٹر کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا کہ اگر میں جیل توڑ سکتا ہوں تو آپ کو بھی قتل کر سکتا ہوں، لیکن پراسیکیوٹر نے بلا خوف و خطر اس میں کام کیا اور اس کو ڈیتھ سینٹینس ہوئی۔ اب وہ بھینٹ دی باہر ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ یہ اس وقوعے کو معاشرے کے لیے بھی ایک دیکھیں نا کہ وہ کس طرح سے کتنا ڈیسپریٹ تھا کہ وہ باہر نکل کے جو اور بھی نقصان پہنچا سکتا تھا، اور آپ یہ دیکھیے گا کہ معاشرے میں برداشت کتنی کم ہو چکی ہوئی ہے کہ آپسی جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ کس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں، اور اب وہ بیہائنڈ دا بار ہے۔ وہ میں نے جب کیس پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ جب سیشن کورٹ نے وہ ڈیتھ سینٹینس کیا تو اس کے بعد وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے کنفرمیشن کے لیے 374۔ تو ہم اپنے اگلے کیس کی جانب جاتے ہیں۔ سر، یہ بتائیے گا، ایک کیس ہمارے سامنے ہے اور بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ ایک جو چلڈرن ہاسپٹل شیخوپورہ کے قریب جو ہے واقعہ ہوا، وہاں پہ واقعہ ہوا جو سیکیورٹی گارڈ تھا اس نے اغوا کیا، اور اغوا کرنے کے بعد ریپ کا نشانہ بنایا، زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس چیز کو کیسے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے دیکھا اور وہ ٹرائل کہاں تک گیا؟ اس میں وکٹم تھی مہوش بی بی۔ سر، مہوش بی بی کی بھانجی چلڈرن ہاسپٹل میں داخل تھی، وہ اپنی والدہ کے ساتھ ٹھیک ہے، اس کی تیمارداری کے لیے گئی۔ اس کی والدہ کہیں اور کوئی دوائی وغیرہ لینے چلے گئی تو وہ اکیلی تھی۔ سر، سیکورٹی گارڈ کاظم علی جو ملزم ہے وہ آیا، اس کو بہانے سے اس نے اس کی فائل پکڑی اور لے گیا، آپ اس فائل کو ڈاکٹر صاحب کو دکھانا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ صحیح ہے، بہانے سے لے گیا اور گن پوائنٹ پر اس کے ساتھ اس نے ریپ کیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک ایسا واقعہ تھا کہ ہسپتال میں لوگ ڈاکٹروں کو مسیحا کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن اگر وہاں بھی ریپ ہو جائے گا، اگر کوئی وہاں کوئی بندہ محفوظ نہ ہو تو بندہ کہاں جائے گا؟ تو اس کیس کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا، لیکن ہماری پراسیکیوٹر نے بہت اچھا کام کیا جیسے ہی ٹرائل شروع ہوا۔ سر، اور میری ارباب اختیار سے یہ گزارش ہوگی کہ ریپ کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ ان کیمرہ ہونے چاہیے، کیونکہ اس میں وکٹم کے علاوہ کوئی آئی وٹنس نہیں تھا، اور سیکورٹی گارڈ ہمیشہ چونکہ مسلح ہوتا ہے، اور جیسے ہی اس کی شہادت شروع ہوتی تھی وہ کنفیوز ہو جاتی تھی مہوش بی بی۔ اچھا اچھا اچھا، سامنے وہ ملزم ہوتا تھا، اس کے ذہن میں وہی وہ واقعہ وہ گن آ جاتی تھی، بڑا مشکل، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ اس لیے میری یہ گزارش ہوگی کہ ان کیمرہ ہو تاکہ کم از کم پردہ ہی لگ جائے، جو وکٹم ہے آسانی سے سوالوں کا جواب دے سکے۔ اور اس کیس میں ہمارے پراسیکیوٹر نے بہت زیادہ محنت کی اور اس ملزم کو 25 سال سزا ہوئی، کیونکہ یہ ایسا کیس ہے جس سے پبلک ایٹ لارج افیکٹ ہوتی ہے۔ بالکل سر، بالکل۔ اور جب تک ملزموں کو سزا نہیں ہوگی تو یہ جرم ختم نہیں ہوگا، اس لیے اس میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت تھی۔ ہمارے پراسیکیوٹر نے بہت زیادہ محنت کی، پہلے چلان کی سٹیج پہ، بعد ٹرائل کی سٹیج پہ، تو اور میں اپنے پراسیکیوٹر سے بہت زیادہ خوش ہوں کہ اس کیس میں اس میں سزا ہوئی، اور دوبارہ مجھے امید ہے کہ ایسے کیس نہیں ہوں گے معاشرے میں۔
صحیح سر، اسی کیس کے توسل سے ہم تھوڑی سی عوام کو بھی جو ہے نا وہ رہنمائی اس کی کر دیتے ہیں۔ سر نے ایک ٹرم یوز کی ان کیمرہ، ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ دیکھیے کہ اس طرح کے پبلک ایٹ لارج جو ہے افیکٹ ہوتی ہے، گھروں سے نکلنے والی جو خواتین ہوتی ہیں وہ گھر سے نکلنے سے پہلے کئی بار سوچتی ہیں کہ اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کیمرہ کی جو ٹرم آپ نے یوز کی تھوڑا سا بتا دیجئے بیسیکلی کیا ہے ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ الگ سے جو ہے ان کا سنوائی ہو، وہاں پہ پردہ لگا دیا جائے، ایسا ہی ہے؟ ہاں جی، ایسے کیسز میں وٹنس پروٹیکشن ایکٹ ہے ہمارا، جی جی اس کے تحت مختلف چیزیں ہیں جو کی جاتی ہیں، اسکرین بھی لگائی جا سکتی ہے، سر اور بھی چیزیں ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہوگی کہ اس قسم کے کیسز میں وٹنس کو پروٹیکشن دی جائے سر تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں محفوظ ہوں۔ بالکل جب صحیح۔ تک وٹنس محفوظ نہیں ہوگا ملزمان کو سزا نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا آئندہ جو بھی ایسا کیس ہو تو اس میں ایسا ضرور ہونا چاہیے تاکہ وٹنس خود کو محفوظ کریں اور ایویڈنس عدالت میں دے سکے تاکہ ملزمان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جا بالکل سکے۔ شفافیت، کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے بات کر سکے، ادروائز سائیکلوجیکل فیکٹ جو آ جاتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ مسلح جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ تھا، تو وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے ذہن پہ بہت اثر ڈالا تھا۔ بالکل آپ بلا شبہ درست فرما رہے ہیں۔ ہم اپنے اگلے کیس کی جانب جاتے ہیں۔ معاشرے میں ابھرتے ہوئے اور بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، ایک اور کیس کی جانب جاتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کا اس طرح سے قتل کیا جس سے معاشرہ بہت بری طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم سر کی جانب جاتے ہیں۔ 2024 میں ایک کیس آیا اور اس کا ڈیسیژن 2026 میں ہوا ہے، 302-34 والا معاملہ ہے۔ میاں علی ڈوگرہ میں شیخو پورہ میں ایک کیس ہوا۔ عباد علی مرڈرڈ ہز وائف، اور جو لڑکی تھی اس کے والد صاحب نے جو کمپلیننٹ تھے انہوں نے پھر کیس کیا، ایف آئی آر ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے ان کی جانب جاتے ہیں کہ کس طرح سے اس سارے معاملے کو دیکھا گیا۔ اس لڑکی کی جو ہے وہ ایک بیٹا 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ کس طرح تشدد کیا گیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گئی ہیں، کیا معاملہ تھا سر؟ ملزم کا اور اس کی بیوی کا معمر جھگڑا رہتا تھا سر ڈومیسٹک ایشو پر۔ تو اس دن جس دن وقوع ہوا اس کو اتنا زیادہ غصہ آیا، اتنا زیادہ ڈسپریٹ تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو ڈنڈے مار مار کر قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور جو مقتولہ ہے اس کے والد نے اس کا پرچہ درج کرایا اور اس کے بعد ٹرائل شروع ہوا۔ تو عموماً ایسے کیسوں میں جس میں بیوی کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کو ثابت کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اچھا لیکن میرے پراسیکیوٹر نے بہت زیادہ محنت کی، پہلے چلان اس کا پاس کیا اچھے طریقے سے، پھر دوران ٹرائل ملزم اتنا ڈسپریٹ تھا، وہ اپنے سسر کو کہتا تھا، جو اس کا سابقہ آپ کو کہہ سکتے ہیں سسر ہے، کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پہلے یہ کہتا تھا مجھے معاف کر دو۔ جب وہ نہیں مانا تو اس کو دھمکیاں دینی شروع کر دی، اچھا۔ لیکن اس نے وہ ڈٹا رہا اور اس نے کہا نہیں، آپ نے میری بیٹی کو نجائز مارا ہے۔ پہلے معافیا مانگتا رہا، ہاں جی، اس کے بعد جو ہے وہ پھر دھمکیوں پہ آ گیا۔ دھمکیوں پہ آ گیا، لیکن جب وہ نہیں مانا تو ٹرائل شروع ہوا۔ تو ٹرائل کے دوران بھی انہوں نے کافی کوشش کی کسی طریقے سے میں باجوں، لیکن پراسیکیوشن نے بہت زیادہ محنت کی اور اس کو ڈیتھ سینٹنس ہوئی۔ سر وہ جو جس ڈنڈے کی بات ہوئی ہے وہ بھی مل گیا تھا یا کیا کیا اس دوران نے؟ تفتیش وہ ڈنڈا پولیس نے ریکور کیا، اچھا، اس کو سیل کیا صحیح، اور اس کے پی ایف ایس سے بھیجا گیا جو اس سے میچ کر گیا۔ بالکل صحیح۔ تو اگر پولیس اس طرح کام کرتے رہے اور پروسیکیوشن بھی اس طرح کام کرتے رہے تو ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا بہت زیادہ آسان ہے۔ بڑی زبردست بات کی آپ نے۔ دیکھیے کہ یہ چیک اینڈ بیلنس بڑا ضروری ہے، اپنے حصے کا کام کرتے رہیں لوگ، تو پھر دیکھیے پورا ڈپارٹمنٹ ہی سر فخر سے بلند کر سکتا ہے۔ جو مجرم ہوتا ہے اس کو تو سزا ملنی ہی چاہیے۔ سر یہ بتائیے گا کہ حکومت پنجاب اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم صاحبہ رانا بلال صاحب جو ہیں، جو پروسیکیوشن منسٹر ہیں، آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، لک آفٹر بھی کر رہے ہیں چیزوں کو، آپ ان کے ویژن کو کیسے دیکھ رہے ہیں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے؟ آیا وہ آپ کی جو جتنے بھی مسائل ہیں ان کو بھی کور اپ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟ اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا، اور آپ ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو اپنا جو مسئلے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں یا ان کی جانب سے جتنی بھی ریفارمز آ رہی ہیں، بہتری آ رہی ہے، ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، ان کے ویژن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ رانا بلال احمد اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم، ان کو آئے ہوئے ابھی 1 مہینہ ہی ہوا ہے۔ وہ ینگ ہے، انرجیٹک ہیں اور پروسیکیوشن کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ رانا بلال احمد رانا ہمارے سیکرٹری صاحب سلمان غنی صاحب اور ہمارے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ صاحب نے شیخو پورہ میں وزٹ کیا اور ہمارے کام کو انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، اور وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ بڑا ایزی فیل کرتے ہیں۔
اور میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے ان کا ایکسپیرینس بڑھے گا پروسیکیوشن اور بوسٹ ہوگی اور اس کے کام میں بہتری آئے گی، اور ہم ان کے ساتھ کام کرنے میں بڑا ایزی فیل کرتے ہیں، اور ہمیں ان سے امید بھی یہی ہے کہ وہ اس کام کو آگے لے کر چلیں گے، اور خاص کر ہماری جو سی ایم صاحبہ ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کے ویژن کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، ہم بڑا کمفرٹیبل ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ پروسیکیوشن ان کی نگرانی میں اور بہتر سے بہتر کام کریں گے۔ بلا شبہ انشاءاللہ ہم بہت پر امید ہیں، اور بلکہ یقین ہے جس طرح سے وہ ڈیولپمنٹس لے کر آ رہے ہیں، بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ جو ہے وہ ہمارے لیے وقت نکال کر آئے، ہمارے اس پروجیکٹ کا حصہ بنے۔ انشاءاللہ آپ سے رابطہ بھی رہے گا، انشاءاللہ آپ سے مختلف پروگرامز میں بھی ملاقات ہوتی رہے گی۔ شکریہ۔ دیکھیے گا، انصاف کی فراہمی کے لیے، انصاف کی جہاں پر کوئی مسئلہ آتا ہے وہاں پہ پروسیکیوشن جو محکمہ ہوتا ہے وہ آپ کو ہمیشہ سے پیش نظر آتا ہے۔ ہمارے اس پروجیکٹ کا جو مین موٹو بھی یہی تھا کہ ہم پروسیکیوشن کے حوالے سے جہاں پر سزائیں دلوائی جا رہی ہیں، اور پروسیکیوٹرز محنت کر کے جو ہے وہ کیسز کو لڑ رہے ہیں، جہاں پر کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس خلا کو پورا کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جہاں جہاں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے وہاں پر یہ اس خلا کو آ کے پورا کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی پذیرائی بھی کی جانی چاہیے، ایسے لوگوں کی جو ان کے شانہ بشانہ بھی کھڑے ہو جانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی، مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم۔